اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آغاز کریں سورہ الملک کی تفسیر سے، اور پہلی 5 آیات کا انشاءاللہ آج تفسیر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تفسیر شروع کی جائے، میں آپ سے 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی تو یہ کہ آخر سورہ الملک کی تفسیر کیوں ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ تفسیر کیسے کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اس کی تفسیر کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الملک کے بارے میں بہت سی احادیث کہی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمیشہ سورہ الملک پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور ان کا فرمان ہے کہ یہ سورہ کسی بھی انسان کے لیے نور اور روشنی کا باعث بنتی ہے، خاص طور پہ قبر کی تاریکیوں میں۔ یہ کسی اور سورہ کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ باقی سورہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان کے لیے شفاعت اور نور کا باعث بنے گی، لیکن قبر کے اندر جو قبر کی تاریکی ہے، اس میں نور کا باعث صرف سورہ الملک بنے گی، اور یہ بھی اس شخص کے لیے جو اس سورت کو اپنا ساتھی رکھے۔ یہ نہیں کہ پڑھے، صرف پڑھنے سے نہیں، ساتھی رکھے، اس کو ہمیشہ ساتھ رکھے، یعنی اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، اور اگر روزانہ اس کو سمجھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ سورت قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک شفاعت کا ذریعہ بنی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کر دیتا انسان کی۔ اور صحابہ بھی اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ وہ صورت ہے جو انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ الواقعہ کہتے تھے، المنجیہ کہتے تھے، نجات دینے والی۔ اور زمخشری نے کہا ہے کہ جو اس صورت کے پیغام کو اپنے دل میں بسا لے، اس کے لیے یہ نجات کا باعث ہے۔ تو پہلے تو میری یہ دلچسپی ہے کہ آخر اتنی بڑی فضیلت اس صورت کی کیوں ہے، اور ایسی کیا چیز ہے اس صورت میں کہ جو انسان کے لیے ایمان، نور، نجات، سب چیزوں کا باعث بن رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کی ہم تفسیر کیسے کریں گے۔ اس کی تفسیر ہم بڑی مختلف طریقے سے کریں گے۔ ہمیشہ جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو وہ کی جاتی ہے ایک ایمان والے مسلمان کے نقطہ نظر سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی ابتدا میں ہم تفسیر کریں ایک غیر مسلم یا کافر کے نظریے سے، کہ وہ اگر اس صورت کو پڑھے پہلی دفعہ تو اس کو کیا محسوس ہوگا، اور وہ اس سے کیا سبق حاصل کرے گا، اس کو اس پہ کیا اعتراضات ہوں گے، اور کس طرح یہ صورت جس کے بارے میں احادیث ہیں اور اتنی روایات ہیں، وہ کس طرح ایمان کی روشنی پیدا کر سکتی ہے ایک کافر کے دل میں۔ اور نہ صرف کہ کافر کے لیے، بلکہ ایک ایسے مسلمان کے لیے جس کا ایمان کمزور ہے، یا جس کو شک ہے دین پہ، یا کوئی ایسا شخص جو اسلام کی طرف پہلی دفعہ آ رہا ہے، اس سے پہلے اس کا اسلام سے کوئی خاص سامنا نہیں ہوا، کوئی خاص سمجھ نہیں ہے اسے، تو یہ صورت اس کے دل میں ایمان کا نور کیسے پیدا کرے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی پہلی 5 آیات، صرف پہلی 5 آیات اگر کوئی انسان سوچ سمجھ کے پڑھ لے، تو چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے دل میں اسلام کے بارے میں بے انتہا شکوک و شبہات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ملحد کیوں نہ ہو، انشاءاللہ پہلی 5 آیات کو سمجھ کے پڑھنے سے ہی اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا، اور اگر پورا نور نہیں تو ایمان کی کرن ضرور پیدا ہوگی۔ چاہے وہ اس روشنی کا فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، چاہے وہ اسلام قبول کرے نہ کرے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن پہلی 5 آیات گارنٹی سے کسی بھی انسان کے دل میں ایمان پیدا کر دیں گی۔ اور اگر کسی ایمان والے کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک، کوئی خدشہ ہے اسلام کے بارے میں، یا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان میں کوئی شبہ ہے، تو وہ اس کو دور کر دے گی۔ تو چلیں آئے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یاد رکھیے کہ ہم شروع میں جو اس کو پڑھ رہے ہیں وہ ایک غیر مسلم یا کافر کی نظر سے پڑھ رہے ہیں، کہ وہ اگر پڑھیں گے تو کیسا ہوگا۔ اور اس میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو قرآن پہلی دفعہ پڑھتے ہیں، اور جن کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے یا ان کا ایمان متزلزل ہے، تو وہ کس طرح اس پیغام کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اور کیا کیا اعتراضات ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عموماً جس کا ایمان نہیں ہے قرآن پہ، اس کے لیے اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی خاص معنی نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
پہلی آیت میں ایک چیز جو بہت انسان کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کا نام نہیں ہے، اس کی کوئی صفات بیان نہیں ہوئی، بلکہ کہا ہے تبارک الذی، وہ ذات نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات۔ تو یہ ایک چیز اچنبے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر نہیں کیا، وہ ایک ذات کے حوالے سے کہا ہے کہ انتہائی بزرگ و برتر ہے اور جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک، ہر مذہب کے ماننے والوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ان کا خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ بہترین عمل کرنے والا، بہتر عمل کرنے والا۔ چلو یہ ذرا مختلف ہے باقی مذاہب سے، وہ تو کہتے ہیں بہترین عمل کرو، یہ کہتے ہیں کہ بہتر عمل کرو۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ 2 آیات ہو گئیں۔ ابھی تک وہ روشنی ایمان کی نظر نہیں آئی جس کی تلاش میں ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، وہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ ٹھیک ہے، بہت سے مذاہب میں 7 آسمان کا ذکر ہے، عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، بدھ مت میں بھی ہے، زرتشت نے بھی کہا 7 آسمان۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ تو چلے ایک نام تو آ گیا، پہلے تو صرف ذکر تھا کہ وہ ذات، یہاں پہ رحمان نام آ گیا، اور کہا کہ تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ تو ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ان کا خدا بہترین تخلیق کرتا ہے اور اس میں کوئی بے ربطی نہیں ہوتی، یہاں بھی کوئی نئی بات نہیں۔ فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھو، هل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بس ایک نئی بات یہ نظر آتی ہے ایک دین کو نہ ماننے والے کو کہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے کہ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ لیکن سب مذاہب کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی تخلیق، ان کے خدا کی تخلیق، بھگوان کی تخلیق جو بھی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ 3 آیات ہو گئیں، ابھی تک وہ ایمان کی روشنی نظر نہیں آئی۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ یہاں تک پہنچ کے جس شخص کو ایمان نہیں ہے یا جو کافر ہے یا جس کو اللہ پہ، قرآن پہ مکمل یقین نہیں اور شکوک و شبہات ہیں، تو اس کے ذہن میں 2 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ یار یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے پھر پلٹ کے دیکھو، پھر پلٹ کے دیکھو، ایسی کون سی بات ہے؟ ہاں دیکھ لیا کوئی خلل نہیں، وہ کہتا نہیں اچھا پھر پلٹ کے دیکھو، دیکھتے جاؤ کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر ایسی ہی کوئی بہت زبردست تخلیق ہے تو کوئی مثال دے کے واضح کر دیں کہ میں تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہو پھر پلٹ کے دیکھو، پھر پلٹ کے دیکھو؟ تو بتا دیں کیا دیکھنا ہے، یا دکھا دیں مجھے کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کے میں اش کر اٹھوں اور کہوں واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تخلیق ہے اللہ کی۔ اور دوسری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ 5 آیات میں ایمان کا نور یا ایمان کی کرن پیدا ہونی تھی، 4 تو گزر گئیں، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اب 5ویں آیت رہ گئی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور غور سے دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 4 آیت میں بار بار کہا ہے کہ دیکھو دیکھو دیکھو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، دیکھو کچھ۔ تو چلیے دکھائے، کیا دکھانا ہے جی؟ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان مصابیح سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ یہ 5ویں آیات کا ترجمہ سن کے جو کافر یا شکوک و شبہات رکھنے والا انسان ہے وہ تو اچھل کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ایمان کی روشنی تو چھوڑو، ایمان کی کرن تو دور کی بات، مجھے تو ٹھیک ٹھاک اعتراضات پیدا ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا 5 آیات میں ایمان روشن ہو جائے گا، مجھے تو مزید اعتراضات پیدا ہو گئے، اور وہ بھی آج کل کے سائنسی دور میں۔ بھائی 1400 سال پہلے تو آپ کہانیاں سناؤ کہ مصابیح ہیں، چراغ ہیں آسمانوں میں، اور پھر ان کو آپ اٹھا کے رجم کرتے ہو، میزائل کی طرح، پتھر کی طرح کھینچ کے مارتے ہو شیطانوں پہ،
لیکن آج کل کی سائنس دنیا میں نہیں چلے گا، اس زمانے میں چل گیا، آپ نے کہہ دیا، لوگوں نے مان لیا. کیوں؟ عیسائی تو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، اور تورات اور زبور میں تو یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں نے انسانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ ہندو مت و باقی مذاہب میں بہت سارے تصورات ہیں، اس میں ہاتھی کے سر والا انسان کے دھڑ والا خدا بھی ہے، ناگ خدا بھی ہے، اور سانپ انسان بھی بن جاتا ہے، انسان کسی اور روپ میں چلا جاتا ہے، بندر نما خدا بھی ہے. وہ تو چلتا تھا. یہ 21ویں صدی ہے بھائی. یہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے ستاروں کو نجوم نہیں کہا، کواکب نہیں کہا، مصابیح کہہ دیا. مصابیح کا مطلب ہے جو صبح کر دے. کون سی صبح کر رہے ہیں ستارے؟ صبح تو سورج کرتا ہے. اور مصابیح تو اس چراغ کو کہتے ہیں جس کو آپ کمرے میں جلائیں تو صبح کی طرح روشنی ہو جائے، جس میں بیٹھ کے آپ پڑھ سکیں، لکھ سکیں، جس میں آپ وہ کام کر سکیں جو آپ دن کو کرتے ہیں. تو بھائی اپنے چراغ بند کرو، باہر نکلو. یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ اوپر چراغ ہے آسمان میں، ان کی روشنی میں تو لکھنا پڑھنا دور کی بات، رستے پہ نہیں چل سکتا بندہ. ہاں چاند نکلا ہو تو کوئی اور بات ہے، اس کو مصباح کہہ دو تو پھر بھی کوئی بات ہے. ان ستاروں کو آپ کہہ رہے ہو کہ سورج کی طرح دن کرتے ہیں، سورج کی طرح کی روشنی دیتے ہیں. اور پھر یہیں پہ نہیں رکے، کہا کہ ان کو تو رجم کیا جاتا ہے، اس طرح پتھروں کی طرح، میزائل کی طرح مارا جاتا ہے شیاطین کو بھگانے کے لیے. تو یہاں تو شدید اعتراضات پیدا ہو گئے. اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ اس آیت سے اس زمانے کے لوگ جو سائنس پہ یقین رکھتے ہیں اور جن کے پاس سائنسی معلومات ہیں وہ معترض ہوں. ان کے کفر میں یوں لگے کہ اضافہ ہو گیا، ان کے اعتراضات میں اضافہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مزید اعتراضات لو، یہ بھی لو. تمہیں پہلے بہت سے اعتراضات ہیں نا اسلام پہ، میں تمہیں مزید وجوہات دیتا ہوں اعتراض کرنے کی، اور کھل کے اعتراض کرو. اب جو معترض ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بتانا پڑے گا بھائی یہ کیوں، یہ رجومن للشیاطین کیا ہے، یہ میزائل کیا ہیں جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب واقعہ معراج پہ آسمانوں میں گئے تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ جب جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان بڑی بڑی گزرگاہیں ہیں، چھوٹی نہیں، بڑی بڑی گزرگاہیں. اور ان میں سے ایک گزرگاہ میں سے حضرت جبرائیل ان کو لے کے گئے اور فرمانے لگے کہ ان گزرگاہوں میں سے میں نے دیکھا کہ دوسرے آسمان سے قطار در قطار فرشتے آ رہے ہیں پہلے آسمان کی طرف. یعنی وہاں سے حرکت ہو رہی ہے، دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کی طرف آ رہے ہیں. اور پہلے آسمان سے کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان جا رہے ہیں. تو گزرگاہ ہے جس میں سے چیزیں آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بہت محفوظ کر دیا. جب سے قرآن مجید نازل ہوا نا تو اس کو بہت محفوظ کر دیا. شیاطین کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان گزرگاہوں سے جا کر دوسرے آسمان میں داخل ہو جائیں، لیکن قرآن آنے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا. اور کیسے بند ہوا کہ جب کوئی کوشش کرتا ہے جانے کی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف، اور اگر اللہ تعالیٰ کو حکم نہ ہو جانے کا، تو پورے ستارے، جناب یہ پورے ستارے، ان کو ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور ان کا رستہ روک دیا جاتا ہے ان سے. اب جب ایک کافر یا معترض انسان یہ بات سنے گا تو اس کے پاس وہ لسٹ بن گئی 3 چیزوں کے اعتراض کی. نمبر 1، دکھاؤ آسمان میں کہاں ہیں گزرگاہیں جہاں سے یہ آسمان دوسرے آسمان سے جڑا ہے، بتائیے. اب تمہارے پاس ٹیلیسکوپ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، بتائیے کہاں ہیں. نمبر 2، یہ بتائیے کہ ان گزرگاہوں میں سے کیا چیز نکل کے آ رہی ہے، کچھ دکھا دیں کہ نکل کے آتا ہے کچھ. اور نمبر 3، تیسرا بہت ضروری، بھائی یہ کہاں ستارے پورے اکھاڑ کے پھینکے جا رہے ہیں. لیکن ان تینوں اعتراضات سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ مصابیح کا کیا معاملہ ہے. ان تاروں کی روشنی تو دن کی روشنی نہیں ہے، تو اللہ نے کیوں کہا کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو دن کی روشنی پیدا کرتی ہیں. تو سب سے پہلے مصابیح پہ آئیں. آج سائنس نے ہمیں بتایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے تارے ہیں نا، یہ اصل میں ہماری سورج کی طرح ہیں، اور ان سب کے ارد گرد دن کی روشنی ہے. جس طرح آپ کا سورج آپ کے نظام شمسی میں صبح کرتا ہے، ان میں سے ہر ستارے کے اپنے نظام میں اس ستارے کی روشنی سے صبح ہوتی ہے. اس لیے میرے رب نے انہیں نجوم اور کواکب نہیں کہا، اس آیت میں مصابیح کہا کہ دن کی روشنی کرنے والے، سورج جیسی روشنی پیدا کرنے والے، منور کرنے والے، دن بنانے والے، یہ ہیں وہ مصابیح. 1400 سال پہلے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا.
کہ ہمارا سورج بھی ان ستاروں کی طرح ایک ستارہ ہے، لیکن میرے رب کو علم تھا۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار آیت نمبر 3 اور 4 میں کہہ رہا ہے مڑ کے دیکھو، پھر دیکھو، بار بار دیکھو، میں جن کو مصابیح کہہ رہا ہوں دیکھو بار بار، وہ ہیں مصباح، وہ ہیں دن کی روشنی کرنے والے۔ تمہارا سورج بھی ان تاروں جیسا ایک تارہ ہے۔ اب یہاں پر پہنچ کے بندہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹھر جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات کر دی 1400 سال پہلے، لیکن ابھی اعتراضات باقی ہیں۔ بھئی وہ گزرگاہیں کہاں ہیں پہلے سے دوسرے آسمان کی، ان میں سے کیا چیز نکل کے آ رہی ہے؟ یا تو فرشتے دکھاؤ یا کچھ اور نکلتا ہوا دکھاؤ، اور پھر یہ رجومن للشیاطین کا معاملہ بتا دو۔ تو نمبر 1، گزرگاہیں کہاں ہیں؟ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں، اس کا ثبوت حدیث میں نہیں، اس کا ثبوت سائنس میں ہے۔ ہماری اس کائنات میں جہاں بہت سے ستارے ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پر بہت اندھیرا ہے، لیکن وہاں پر ستاروں سے زیادہ کشش ثقل ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے بلیک ہولز، اور یہ جو بلیک ہول ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی جو کہکشاں ہے جس کے اندر ہمارا سورج پایا جاتا ہے، اس کے بالکل درمیان میں بھی ایک بلیک ہول ہے، اور ان بلیک ہولز پہ کافی عرصے سے تحقیق ہو رہی ہے۔ سائنسی جریدہ ہے نیو سائنٹسٹ، 27 اپریل 2007 کو اس میں ایک لکھاری ہیں جن کا نام ہے ڈیوڈ شیگا، SHIGA۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اس قسم کی شواہد مل رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہیں یہ ہماری کائنات کو ایک دوسری کائنات سے ملا رہے ہیں، خاص طور پہ جو بڑے والے بلیک ہول ہیں۔ یہ 2007 کی بات ہے جی۔ 12 اپریل 2010 کو نیشنل جیوگرافک نامی جریدہ، جو کہ بہت ہی معتبر سمجھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب تو شواہد مل گئے ہیں کہ جو بلیک ہول ہے یہ اصل میں ایک گزرگاہ ہے، ٹنل کہا انہوں نے، دو کائناتوں کے درمیان۔ اس سے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ جو بلیک ہول ہے اس کے اندر جو چیز چلی جائے واپس نہیں آتی، اس کی کشش ثقل اتنی ہے کہ ہر چیز کو اندر کھینچ لیتا ہے اور واپس نہیں آتی۔ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر جو چیز بھی جا رہی ہے وہ دوسری طرف سے باہر نکل رہی ہے، دوسری کائنات میں، دوسرے آسمان میں۔ اور انہوں نے ذکر کیا انڈیانا یونیورسٹی امریکہ کے ایک سائنسدان کا جن کا نام ہے نیکوڈیم پوپلاسکی، اور انہوں نے اپنا ریسرچ پیپر شائع کیا جرنل فزکس لیٹر B میں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کا حسابی میتھمیٹیکل ماڈل بنا کے پیش کر دیا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو چیز دیکھی تھی وہ آج جا کے ہمارے سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات کو نظر آ گئی کہ اس آسمان اور اگلے آسمان، اس کائنات اور اگلی کائنات میں گزرگاہیں ہیں جو ان کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتے قطار در قطار نکلتے نظر آئے ان گزرگاہوں میں سے، تو بلیک ہول میں تو ہم نے کہا تھا کہ جو چیز اندر چلی جائے وہ باہر نہیں آتی۔ اچھا آتی بھی ہے دوسرے سرے سے، اب کہتے ہیں کہ نکل جاتی ہے، لیکن دوسرے آسمان سے پہلے آسمان پہ آتی ہوئی تو کوئی چیز بلیک ہول میں سے نظر نہیں آ رہی تھی، اور حقیقت ہے کہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن 2018 میں نظر آئی۔ 2018 میں جریدہ ہے ایسٹرونومی کا، 12 جولائی 2018 کو اس جریدے میں ایک صاحب ہیں لکھاری جن کا نام ہے فل پلیٹ، PHILPLAIT۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں، جو بڑی گزرگاہیں ہیں، ان کے اندر سے نیوٹرینوز نام کی چیزیں اس طرح نکلتی ہیں جس طرح گولی بندوق سے نکلتی ہے، اور ان کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو نیوٹرینوز ہیں یہ ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرشتے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتوں کا ان سے کوئی تعلق ہے، لیکن ایک بات تو ثابت کر دی آپ کی سائنس نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا کہ دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کی طرف آنا جانا لگا ہے، وہ ثابت کر دیا آپ کی سائنس نے کہ ہاں جی واقعی دوسری یونیورس سے، دوسری کائنات سے اس کائنات میں بڑے سائز کے بلیک ہولز میں سے نیوٹرینوز نکل کے آ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ آ رہا ہوگا۔ اور اب تیسرا سوال
بڑا مشکل سوال. آپ نے کہہ دیا مصابیح ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہیں یہ جو تارے ہیں یہ سورج کی طرح کے ہیں، اور پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو تو رجم کیا جا رہا ہے، پتھروں کی طرح، میزائل کی طرح اٹھا کے مارا جا رہا ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ہمارے ٹیلیسکوپوں میں جو کہ اب بہت جدید ہو چکے ہیں ان میں نظر آنا چاہیے کہ یہ جو گزرگاہیں ہیں بلیک ہولز، ان میں جانے کی اگر کوئی کوشش کرے تو ستارے پورے کے پورے اپنے محور سے نکل کے باہر پھینکے جانے چاہیے. تو دکھائیے کہاں نظر آتا ہے. اور میرے رب نے، اللہ نے دکھا دیا. کب دکھایا؟ پچھلے سال 2019. ایسٹرونومی ناؤ نام کا سائنسی جریدہ، اس کی 13 نومبر 2019 کی اشاعت، اس میں کیا لکھا ہے غور سے سنیے. ہماری کہکشاں ملکی وے کے بالکل درمیان میں ایک بلیک ہول گزرگاہ ہے جس کا نام ہے سیجیٹیریس اے، اور اس کے اندر اتنا مادہ ہے جو کہ 400 ملین سورج مل جائیں تو تب وہ مادہ بنتا ہے. اور اس بلیک ہول سیجیٹیریس اے جو کہ ایک بہت بڑی گزرگاہ ہے اس آسمان کو اگلے آسمان سے ملانے کی، وہاں پر دیکھا گیا کہ ایک پورا ستارہ اپنے محور سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا. اور یہ کوئی چھوٹا ستارہ نہیں، یہ ہمارے سورج سے 2.35 گنا بڑا ہے. ہم سے دور کتنا ہے؟ 29,000 لائٹ ایئرز، یعنی وہاں سے روشنی ہم تک پہنچنے میں 29,000 سال لگتے ہیں. اور کس سپیڈ سے نکل رہا ہے؟ 60 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. اور جس رفتار سے یہ چلے جا رہا ہے 10 کروڑ سال کے بعد تو یہ ہماری کہکشاں سے باہر نکل جائے گا. اور سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ یہ واقعہ آج سے 50 لاکھ سال پہلے ہوا. کیونکہ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو جو ستارے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے نزول کے وقت میں اپنے محور سے باہر پھینکے گئے تاکہ وہ حفاظت کر سکیں ان گزرگاہوں کی کہ یہاں سے آنا جانا جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا نہیں ہو پائے، ان کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمیں کئی ہزار لاکھ سال لگیں گے. لیکن جو ستارے لاکھوں سال پہلے باہر پھینکے گئے ہیں وہ آج بھی ان کی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ چلے جا رہے ہیں اپنے محور سے باہر، بالکل ایک رجم میزائل کی طرح. اور ماہرین فلکیات میں سے ایک ہیں گیری ڈاکوسٹا، جو آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال پہلے جیک ہلز نامی ایک ماہر فلکیات نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ پورے کا پورا ستارہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے ہماری کائنات سے، اور یہ ہوگا صرف اس جگہ جہاں پر بلیک ہول کی گزرگاہ ہوگی جو ایک کائنات کو دوسری کائنات سے ملاتی ہے. اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا انگریزی میں وہ تھا stars can be flung out of a galaxy، رجم کیے جا سکتے ہیں، اٹھا کے پھینکے جا سکتے ہیں. عربی کے لفظ کا انگریزی ترجمہ کر دیا. تو میرے اللہ نے جو چیز 1400 سال پہلے قرآن میں لکھی اس کو 1989 میں جیک ہلز نے سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور 2019 میں میرے رب نے دکھا دیا کہ یہ لو میں نے کر بھی دیا، اور میں کرتا رہوں گا، اور میں کرتا رہا ہوں، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ ہے وہ چیز جو سورہ ملک سے اس روشنی کو پیدا کرتی ہے جو انسان کے دل کو منور کر دیتی ہے. ایک دفعہ جس نے سمجھ کے جان کے اس صورت کو پڑھ لیا تو اس کے دل میں شک ختم ہو جائے گا، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ وہم نہیں رہے گا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں. 1400 سال پہلے رب تعالیٰ آپ کو بلیک ہولز کی گزرگاہیں دکھا رہا ہے، پورے ستاروں کو فلنگ ہوتا ہوا بتا رہا ہے، اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سورج کی طرح ہیں، سورج بھی ایک ستارہ ہے، مصابیح کہہ رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے آمد و رفت کو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان اور دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کی طرف، وہ آپ کو بلیک ہولز میں نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ دوسری طرف سے نکل رہی ہیں، اور اس کے اندر سے نیوٹرینوز آ رہے ہیں. تو میرے رب نے یہ سب 1400 سال پہلے کیسے بتایا؟
صرف وہی رب جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو اس کو جانتا ہے، جو چلا رہا ہے، وہی یہ بات اس وقت کر سکتا ہے، اور آج کی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں آپ کو دیگر آیات نظر آئیں گی جن کی آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، جن کو آج ہم پوری طرح جان نہیں سکتے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالی ہمارے ہی علم، ہماری ہی ٹیکنالوجی، ہماری سائنس سے ان کو ثابت کرتا رہے گا۔ تو اب آئیے پہلی آیت پہ دوبارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ لفظ تبارک یہ نکلا ہے لفظ برکہ سے۔ برکت کا مطلب ہے افزائش، فراوانی، دوام، ثبات، کثرت، خیر، لیکن یہ لفظ بر سے نکلا ہے۔ بر جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ دوام، ہمیشہ رہنے والی چیز، جس طرح زمین ہے اس کو بر کہتے ہیں، بر اعظم، بر صغیر ہم زمین کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو جو دوام والی ہو، ٹھہرنے والی ہو، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز وہ جس کی افزائش و فراوانی ہو، جو بے تحاشا بڑھے، برکت ہو جس میں۔ جیسے کسی زمانے میں اللہ نے زمین اور آسمان اور پانی بنایا، اور زمین کے اوپر کوئی نباتات، کوئی پودے نہیں تھے، پھر ایک پودا ہوگا اور اس سے بڑھتے 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 آج آپ کو درخت، جھاڑیاں، گھاس، پوری دنیا میں نباتات نظر آتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تبارک، وہ ہے برکت پیدا کرنے والا، دوام اور کثرت، کیونکہ اس کی کائنات پھیلی جا رہی ہے۔ وہ نئی نئی کائناتیں بنا رہا ہے، نئے ستارے بنا رہا ہے، نئے سیارے بنا رہا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کمی واقع نہیں ہو رہی، اضافہ ہوئے جا رہا ہے اور ہوئے جا رہا ہے، اور وہ مطلق العنان ہے۔ اور لفظ قادر استعمال نہیں ہوا، لفظ قدیر استعمال ہوا۔ قادر وہ ہے جو کچھ کر سکے، قدیر وہ ہے جو ہر وقت لگاتار کرتا جائے، اور وہ لگاتار تخلیق کیے جا رہا ہے، زندگی، موت، دنیا، آخرت، سب کچھ بنایا جا رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، زندگی کا مقصد بتا دیا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کی کہ اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ زندگی اور موت کو تخلیق کیا؟ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ زندگی اور موت کو تخلیق کیا تو لگتا ہے کہ بات ختم، زندگی سے شروع، موت پہ ختم۔ لیکن موت اور زندگی کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ پھر زندگی کے بعد دوبارہ موت ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، اختتام پذیر ہونے والا نہیں ہے فی الحال۔ 3 جنم ہیں انسانوں کے، ایک وہ جو عالم ارواح میں تھا، اس کے بعد موت تھی، پھر ہمیں زندہ کیا اس دنیا میں، پھر اللہ موت دے گا، اور پھر عالم آخرت میں دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ 3 جنم ہیں اسلام کے لحاظ سے۔ لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنایا کیوں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ بہترین عمل نہیں، بہتر عمل۔ کیوں؟ باقی مذاہب میں بہترین عمل کرو، اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، میں نے تمہارے بہتر عمل دیکھنے۔ اب بہتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے مقابلتاً بہتر۔ اب میں اس کو آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ چندہ جمع کر رہے ہیں کسی غریب بچے کے لیے، تو ایک شخص آ کے آپ کو 200 دیتا ہے چندے میں، اور دوسرا شخص آ کے آپ کو 100 دیتا ہے۔ تو ان میں سے بہترین کون ہے؟ بہترین تو وہی ہے جس نے 200 دیے، نمبر 1 پوزیشن، فرسٹ پوزیشن مل گئی اسے، بھائی اس نے 200 دے دیے، اور دوسرے نے جو 100 دیے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ لیکن وہ جو 200 دینے والا اگر ارب پتی ہے، اور یہ 100 دینے والا اس کی جیب میں صرف 1000 ہے، اس کے بلکہ کل متاع حیات ہی 1000 کی بچت ہے اس کے پاس بینک میں، اور اس نے 100 دے دیے، تو ان میں سے بہتر کون ہے؟ بہتر 100 والا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اعمال کی مقدار کو نہیں، تمہاری کوشش اور سعی کی مقدار کو دیکھتا ہوں۔ تم کس قدر محنت کرتے ہو اور تم اپنی استطاعت میں کتنا بہتر کرتے ہو، اس چیز کو میں دیکھتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ کیسا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری محنت کتنی ہے۔ اور بہتر سے دوسری مراد یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے رہو، کیونکہ تم کبھی بھی مکمل طور پہ بہترین عمل نہیں کر سکتے۔ بہترین ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے
کہ ہم کہتے ہیں جب تک میں بہترین نماز نہیں پڑھوں گا، بہترین وضو نہیں کروں گا، بہترین صدقہ نہیں دوں گا، بہترین عمرہ حج نہیں کروں گا، تو میں کام ہی نہیں کروں گا، کروں تو بہترین کروں ورنہ میں نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ تو میرا مقصد ہی نہیں، میرا تو مقصد تمہیں بنانے کا یہ ہے کہ تم بہتر عمل کرو اور بہتر سے بہتر کرتے رہو، کیونکہ تم سے کوتاہی ہوگی، تم سے غلطی ہوگی۔ اور کیوں کوتاہی و غلطی کیوں ہوگی؟ کیونکہ وَهُوَ العزیز الغفور، وہ درگزر فرمانے والا زبردست ہے۔ عزیز بھی وہ ہے، عزیز کا مطلب وہ جس کی عزت بھی ہو اور طاقت بھی ہو، اور غفور، غفور کون ہے؟ غافر ہے، معاف کرنے والا، غفور ہے ہر وقت معاف کرنے والا، لگاتار معاف کرنے والا۔ تم لگاتار کوتاہیاں کرو گے، تم لگاتار غلطیاں کرو گے، اور میں تمہیں لگاتار معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ مقصد ہے بہتر عمل کرنا، بہترین عمل کرنا نہیں، وہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اور بات چل نکلی بہترین کی، تو اگلی آیت میں سنیے کہ بہترین کیا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ بہترین ذات اللہ کی اور بہترین تخلیق اور کام بھی اللہ کے، وہ اللہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ طباقہ کا مطلب ہے بالکل آپس میں مربوط، جن کے اندر کوئی عدم تناسب نہ ہو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان وہ جس نے بالکل مربوط بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ تفاوت کا مطلب ہے بے جوڑ ہونا، بد نظمی، کوئی بد نظمی نظر نہیں آئے گی۔ دیکھو آسمانوں کی طرف، کہیں کوئی بد نظمی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھو، هل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ فطور کا یہ مطلب ہے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ، وہ معترضین جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور اس پہ تنقید کرنے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، فطور نظر نہیں آئے گا، لیکن دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاطر السماوات، میں تو آسمانوں میں دراڑ، شگاف، رخنا ڈالنے والا ہوں۔ تو بھئی وہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شگاف ڈالتا ہوں، دراڑ ڈالتا ہوں، اور یہاں پہ ہے کہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بالکل سیدھا سادہ جواب ہے، جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ ایک گھر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمین کھود کے بنیاد ڈالتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ فطور، دراڑ، شگاف۔ فاتر کا مطلب ہے عربی میں کسی چیز کو شروع کرنا، کسی چیز کو کاٹنا، کھودنا، اس کی ابتدا کرنا۔ لیکن جب وہ چیز بن جاتی ہے تو اس میں کہیں کوئی دراڑ یا شگاف نہیں نظر آتا۔ اگر نظر آئے تو ابھی وہ بنی نہیں ہے، اس میں ابھی کمی ہے، اس کے اندر ابھی مزید گنجائش ہے بنانے کی۔ ایک دوسری مثال سے واضح کرتا ہوں، درزی ہے، کپڑا کاٹتا ہے لباس بنانے کے لیے، تو جب وہ اس کو شروع کرتا ہے کاٹنا تو آپ کو کپڑوں کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، جو بازو کا ہے، جو سینے کا ہے، جو ٹانگوں کا ہے، ان سب کے الگ الگ ٹکڑے نظر آتے ہیں، یہ ہے فطور۔ اور درزی کیا کرتا ہے؟ وہ فاتر ہے، کاٹ رہا ہے۔ لیکن جب وہ سل جاتا ہے لباس تو اس کے اندر آپ کو کوئی بھی بے جوڑ، بے ربط، عدم تناسب نظر نہیں آتا، پھر وہ مربوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں میں ہوں فاطر السماوات، میں نے ابتدا کی، میں نے شگاف ڈالا، بنایا، دراڑ ڈالی، سب کچھ ٹوٹا پھوٹا تھا، اس کو جوڑا، لیکن اب جب بن گیا ہے تو دیکھو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کسی زمانے میں کہیں پہ کوئی شگاف، کوئی رخنا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ خاسئن کا مطلب ہے کمزور، نامراد، اور حسیر کا مطلب ہے تھکی ہوئی۔ کہ تم جتنے اعتراض کرنا چاہو اللہ کی تخلیق میں، اس کے آسمانوں میں، اس کی زمین میں، اس کے کلام میں، اس کے قرآن میں، اس کے پیغام میں، اس کے نبی کے بارے میں، تم جتنی تنقید کرنا چاہو تم مایوس ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام بہترین ہے۔ انسانوں کے نظام اور انسانوں کی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں، ان میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا نظام اور اس کی بنائی ہوئی چیز بہترین ہے۔ اور پھر وہ 5ویں آیت جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آج کل کے عہد حاضر کے انسان کو بہت بڑا چیلنج دے دیا، وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
اور ہم نے اس دنیا کے آسمان، سب سے نچلے آسمان کو مصابیح، سورج کی طرح کے صبح بنانے والے تاروں سے مزین کر دیا، اور ان کو ہم نے رجوم اور میزائل بنا دیا شیطانوں کو بھگانے کے لیے۔ اور یہ چیز 1400 سال کے بعد تم خود اپنی نظروں سے دیکھ لو گے۔ تم 2007 میں بھی دیکھو گے، 2010 میں بھی دیکھو گے، 2018 میں بھی دیکھو گے، 2019 میں جا کے پوری آیت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جتنا دیکھو گے آسمانوں کی طرف، اتنا ہی تمہیں یقین آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں نہ تو کوئی رخنا ہے، نہ کوئی خلل ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس نے جو جو اس کے بارے میں کہا وہ تم پہ آشکار ہوتا جائے گا۔ اور جو اعتراضات تم اٹھاتے ہو یا تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، خدا ان کا جواب بھی تمہارے ذریعے ہی تم تک پہنچائے گا۔ اور آیت کا آخری حصہ کہ ان شیاطین کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ لیکن اس کی خوبصورتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لفظ اعتدنا جو ہے نا، یہ عددنا لفظ کا متبادل ہے۔ عددنا کا مطلب ہے گنا چنا، عدد سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان شیطانوں کے لیے جو میں نے سزا رکھی ہے وہ بالکل حساب کے مطابق ہے، گنی ہوئی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سعیر کہا ہے۔ سعیر سے مطلب شعلہ بھی ہے، لیکن سعیر کا مطلب عربی زبان میں قیمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں کی گنی چنی پورے حساب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گن کے حساب کر کے جیسی بدعمالیاں ہیں ویسی ہی سزا دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم مزید تفسیر کریں گے آنے والے جمعوں کو، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سورہ الملک شروع سے لے کے آخر تک ایسے معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایک لفظ سے ایسا ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بھی اگر شک ہو، کوئی بھی کمی ہو، اس کو یہ دور کر دیتا ہے۔ اور اب سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن یہ نور بن کے کس طرح شفاعت کرے گی، کیونکہ جس نے سمجھ کے سورہ ملک کو پڑھ لیا اور اس کے پیغام کو سمجھ لیا، اس کے دل میں سے خدشہ تو دور ہو گیا، ایمان اس کا مکمل ہو گیا۔ اس کے دل نے ایک دفعہ ایمان کے اس نور کو دیکھ لیا جو مکمل ہے۔ اور قیامت کے دن یہی چیز شفاعت ہوگی۔ قبر میں جب حساب ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے ما ربو کا، ما دینوں کا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا، دل میں مکمل ایمان ہوگا سورہ ملک کو سمجھ کے پڑھنے والے کے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، بے شک جو 1400 سال پہلے پوری کائنات کے راز کھول کے بتا رہا ہے، اور آج کے بڑے بڑے ٹیلیسکوپ اب جا کے اس کو دیکھ پا رہے ہیں، اور بے شک اس کا کلام اور اس کا دین برحق ہے۔ یہ ہے وہ نور جو قبر میں بھی روشنی کرے گا اور اطمینان دے گا، اور دنیا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو اللہ کے حکم سے سورہ ملک کو مزید پڑھیں گے اور مزید سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔